کہ اس دفعہ عورت مارچ نہیں ہو سکا, گرفتاریاں ہو گئی, تو آپ کو تو عیدی مل گئی پھر عید سے پہلے ہی؟ نہیں, وہ دیٹ از ناٹ کالڈ عیدی ایٹ آل. اچھا, یہ عید میری زندگی کی بد نصیب عید ہے, اوہو, جس میں میرے نبی کی امت کے لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں. اس عید کو سیلیبریٹ کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ اس میں ہماری 165 بچیوں کی شہادت ہوئی ہے, بلکہ سیلیبریشن کا نام بھی اس کے ساتھ لینا بڑی بے شرمی ہے. اور یہ واقعہ تو ایک چھوٹا واقعہ ہے جو 8 مارچ والوں کا ہے. یہ انشاءاللہ غیرت جاگے گی قوم کی تو یہ سانپ اپنے آپ بلوں میں چلی جائیں گے. تو میں تو حیران ہوا سن کے کہ ایسی کوئی ایفرٹ کی گئی ہے, اور نہ شرم آئی کہ وہاں ہماری بچیوں کی شہادت ہوئی ہے, سینکڑوں لوگ ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور یہودی اور نصرانی پل پڑے ہیں میرے نبی کی امت پر. اور وہ قوم جو غیرت کا علم بلند کیے سامنے کھڑی ہے, بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہی ہو جائے ہو, آپ یہاں بے شرمی کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کریں گی. تو شکر ہے کہ میری حکومت کو بھی شرم آئی کہ انہوں نے ان کو پکڑا اور جیلوں میں ڈالا. رہا کر دیجیے ان کو, لیکن ان کو غیرت دلانے کو سبق پڑھائیے بس. اچھا, آپ سے کئی دفعہ جب بات ہوتی تو آپ کہتے تھے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد ہی یہ. ہاں, میں نے کہا, میں جب یہ ٹیلر سے نیچے اترا تھا تو میں نے باقاعدہ لفظوں میں کہا تھا, I was looking at my Lord, اور میں کہا یا اللہ, نہ تو میں بینکنگ کے لیے آیا تھا نہ لکھنے کے لیے, میں اسی کام کے لیے آیا تھا شاید. اچھا, آج بھی میرے یوٹیوب چینل پر جو سب سے زیادہ انٹرویو دیکھا گیا ہے وہ آپ کا انٹرویو ہے, اور وہ اسی حوالے سے ہوا تھا. اور اس وقت یہ بات بہت زیادہ چونکہ زبان زد عام تھی کہ جی یہ کیا ہوا ہے, کس طرح وہ بحث ہوئی, تو ابھی تک وہ ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ اس پر تبصرہ ہوتا ہے. تو آپ کا بیسک آج بھی اختلاف کس بات پر ہے؟ آپ تو خواتین کی عزت کے بڑے قائل ہیں, بلکہ میں نے بھی آپ سے اس حوالے سے سوال بھی کرنا تھا. اختلاف اس بات پر ہوا کہ یہ نہ صرف مردوں کو ایک خاص پیرائے میں پورٹری کیا جاتا ہے, بلکہ اس سے عورتوں کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے یہاں کی عورتیں اس میں طرح. عرض کرتا ہوں, میں نے اس وقت بھی ان کو بھی کہا کہ اگر فیمنزم جو ہے وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے تو میں سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوں. میں ساری عمر میرا ڈرامہ جو ہے اس پرٹیکولر پوائنٹ کے گرد ریوالو کرتا رہا ہے کہ میری عورت جو ہے وہ she should be powerful, she should not be empowered to insult the man. میرے ہاں کبھی آپ کو ہیروئن میں روتی ہوئی نہیں ملے گی, اور اگر کہیں وہ روئی ہے تو یاد رکھیے گا وہ ڈائریکٹر کی غلطی تھی, اور وہ ڈائریکٹر میں دوبارہ پھر کام نہیں کرتا اس کے ساتھ. میں اپنی ہیروئن کو رونے نہیں دیتا, I never want. دوسری بات, میں ہمیشہ سے پریچ کر رہا ہوں, even in my family when I was not in fame at all, کہ یاد رکھیے گا بیٹی کا پہلا شرعی اخلاقی حق ہے کہ اس کی شادی اس کی مرضی سے کی جائے. اپنی مرضی مت ٹھونسیے گا اس کے اوپر. بلکہ میں نے ایک بڑا کھلا جملہ بولا کہ لڑکی کو اس کی مرضی کے کتے سے بیاہ دیجیے, وہ اس کو شیر بنا دے گی. آپ اپنی مرضی کے شیر سے بیائیں گے تو وہ اس کو کتا بنا دے گی. تو یہ پہلا اس کا بنیادی شرعی حق ہے. ایون آپ کے زیر تسلط وہ فی الفور مان بھی جائے آپ کے کسی کہنے پر کہ ہاں ٹھیک ہے پاپا, اس کے باوجود وضو کیجیے, وضو کرائیے اور قرآن پہ ہاتھ رکھوائیے, بیٹا اس کی بڑی جواب دہی ہے. وہ تو مولوی کہتے ہیں نا آپ کو فلاں چیز کی پہلے جواب دی ہوگی, اس کی پہلے جواب دی ہوگی. ایک انسان کا ایک بیٹی کا حق مارا ہوا ہے آپ نے. تو میرے سوشل سیٹ اپ کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑا بنیادی کلیہ ہے کہ آپ بیٹی کو اس کی مرضی سے شادی کرنے دیجیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ افیئر چلا رہی ہیں, دے آر ہیومن بینگ, ان کو پسند آ سکتا ہے کوئی. اگر ان کو یہ معلوم ہو نا کہ میرا باپ میری پسند کو آنر کرے گا, وہ کبھی لمٹس کراس نہیں کریں گی, گارنٹی کرتا ہوں. یعنی کانفیڈنس بچی کو دینا چاہیے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں, جو بڑے بڑے داڑھی رکھنے والوں نے بھی ظلم کیے اس کے اوپر, اور کوئی
میرا عالم بھی اس بار سیکھ پا نہیں ہوا. پچھلے 78 سالوں سے میرے ہاں پراپرٹی میں پراپر حصہ نہیں دیا جاتا بیٹی کو, بہن کو. یہ وہ جرم ہے, یہ وہ گناہ ہے جس کی ان کو بھی سزا ملے گی اور میرے سوشل سیٹ اپ کو بھی مل رہی ہے. یا اچھا, اور دوسرا جس طرح ہے کہ بیٹی کو کانفیڈنس بھی دیا جائے, اور اگر سر دیکھیے میں آپ کو سمپل سی بات بتا دوں, جب بیٹی کو یہ مان دے دیا جائے نا کہ میں اپنی پسند کا اظہار اپنے باپ کے ساتھ کر سکتی ہوں, خدا کی قسم وہ کبھی لمٹس کراس نہیں کرے گی. اور اس کو یہ گارنٹی کرتا ہوں میں. ہاں, یہ خوف میں ہوتے ہیں ساری بے وقوفیاں. پھر آپ یونیورسٹیوں میں گھٹنے ٹیک کے پھول دے رہی ہوتی ہیں, پرپوز کر رہی ہوتی ہیں, اس سے شادیاں نہیں ہوتی, اس سے جرائم جنم لیتے ہیں. تو اس کا رائٹ ہے, جیسے بیٹا آ کے کہہ دیتا ہے, اس وقت آپ کے گال بلش کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ پورا اختیار بیٹی کو بھی دیجیے. اور اگر آپ نے کوئی پسند کیا ہے تو اس کو یہ کانفیڈنس ہو کہ میں انکار کر سکتی ہوں کہ نہیں یہ نہیں, یہ بھی اس کے پاس پورا کانفیڈنس ہو کہ نو اس طرح جیسے وہ عام کسی بات پہ انکار کر دیتی ہے. اینڈ یو شوڈ جسٹ اگری ٹو ہر. کوئی فورس نہ کرے. یا نو فورس تو سر, فورس کا مطلب ہے آپ میرے معاشرے کا بیڑا غرق کرے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کس سے زیادہ ڈرتے ہیں, بیگم سے یا بیٹی سے؟ پہلے بیگم سے ڈرتا تھا, بیٹیوں سے ڈرتا ہوں. اچھا, بیگم کا ڈر اب بھی ہے لیکن بیٹیوں کا زیادہ بڑھ گیا, وہ ذرا حلول کر گیا ان میں. اچھا, وہ کس لحاظ سے, کس بات پر؟ ہر بات میں میں کیا کروں, کیا کہوں, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤں. بٹ آئی لو دیٹ. مجھے اس ڈرنے سے محبت ہے. بیگم سے بھی ڈرا تو پورے چمو خم کے ساتھ, اور بیٹیوں سے بھی ڈرا تو پورے کرو فر کے ساتھ. کس بات پر ڈانٹ پڑ جاتی ہے یا میں ایکسپلین کر کے جانا پڑتا ہے مجھے, میں کہاں جا رہا ہوں اور کب آؤں گا, کتنے بجے آؤں ابھی گا, کدھر ہوں, لیٹ کیوں ہوں, کہاں ہوں. ابھی مجھے when I was on the way, میں جب دوسرے چینل پہ جا رہا تھا تو باہر ہو آپ. یہ جب مجھ سے بات کی اس نے, سلام کرنے کے بعد اس نے کہا باہر ہو آپ. اچھا, کہاں پھر رہے ہو؟ میں نے بتایا میں چینل پہ انٹرویو ریکارڈنگ کے لیے جا رہا ہوں. تو تھم گئی وہ. حالانکہ وہ شادی ہو چکی, اسی گھر جا چکی ہے وہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں, اور میں نے دیکھا طبیعت خراب ہوتی تب بھی ادویات پر بھی کہ ٹائم پر کیوں نہیں کھائیں, خوراک میں دھیان, پرہیز کیا نہیں کیا, اس پر بھی بڑی سختی ہو رہی ہوتی ہے. سختی تو چھوٹا, آپ نے تو آنکھوں سے کچھ دیکھا بھی ہوا ہے. باقاعدہ کیوں نہیں لی دوائی, ابھی آ رہی ہے, پہلے آپ کو کھانا پڑے گا. یہ کہ جی وہ ٹائم ہو گیا, اگر دوائی لینی ہے تو پہلے اب ظاہر ہے اس کے لیے کچھ کھانا ہے, اور وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے.